إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حضرات محترم، استاد ذیشان شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ نے قرآن کریم کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری کے متعلق قرآن اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہمیں بتائے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اساتذہ کے بعد ہم جیسے طالب علم کا بات کرنا بسود ہی ہوتا ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے تو میں ایسی معلومات جو شیخ دے چکے ان میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی عظمت کے متعلق، قرآن کی تدبیر، اس کی تاریخ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان معاملات میں اللہ میری مدد فرمائے۔ میری گزارشات 3 حصوں میں مشتمل ہوگی کہ اللہ مالک نے بہت سے انبیاء کو کتابیں، صحیفے دیے، ان کا اور قرآن کریم کا موازنہ کیا ہے، قرآن کریم کی تدوین، اس کا لکھنا، اس کا بننا کس طرح ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ کس طرح محفوظ ہے۔ 2 صحابی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ اور حضرت برا بن عازب۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی آئے؟ آپ نے فرمایا 1 لاکھ۔ آواز تھوڑی سی بھائی کم کریں، آواز کم کریں۔ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ دوسرا سوال کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا 315۔ عمومی طور پہ ہمارے اندر معروف یہی ہے کہ 4 کتابیں، 4 نہیں، بقول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ نے مختلف انبیاء اور رسل پہ 315 یا 310 صحیفے نازل کیے. ان کی کیفیت کیا ہے یہ میں اس لیے موازنہ کرنے لگا ہوں، کوئی نعوذ باللہ اللہ کی کتابوں کی تحقیر نہیں ہے. ان کی قوموں نے جو اپنی کتابوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تاکہ قرآن کی عزت، اس کا شرف، اس کی برتری کا آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت اور شرف سے نوازا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا ایک لفظ، ایک شوشہ بھی نہیں بدلا ہوا. میرے عزیز بھائیوں، تاریخ معلوم کے اندر جو ہمیں چیز ملتی ہے، سب سے پہلا اللہ نے جس نبی پہ صحیفہ نازل کیا تھا یا جو ہم تک معلوم ہو سکا وہ ہے 1950 کے عشرے کے اندر ایک غار کے اندر سے کچھ مخطوطے ملے تھے. جب وہ محققین نے ان کی تحقیق کی تو اس کے اندر اس کی زبان کو نہ سمجھ سکے، اس کے اندر ایک لفظ تھا اخنوخ. اخنوخ ادریس علیہ السلام کا نام دوسرا ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہوئے تھے. اب اس کتاب جو اللہ نے اخنوخ، اگر وہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے ادریس علیہ السلام کو دی تھی، تو نہ تو اس کی زبان سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیات کو جان سکتے ہیں، تو پھر انسان کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم کے صحیفوں کا تذکرہ کیا. جب ہم اس کی مندرجات کو اس کے متعلق تحقیق کرتے ہیں تو قرآن میں سیدنا ابراہیم کے مذہب، ان کے مسلک کا تو پتہ چلتا ہے. وہ توحید پہ قائم تھے، وہ جن حالات سے گزرے، جن آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے صحیفوں کی مندرجات جو ہیں ہمیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ نہیں ملتی. ہاں تورات کے اندر ہے، لیکن تورات کے متعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ ایک تبدیل شدہ کتاب ہے، نہ اس کی کسی بات کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. تکذیب اس لیے نہ کرو کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور تصدیق اس لیے نہ کرو کہ شاید انہوں نے اپنے پاس سے لکھی ہو، اسے من وعن اسی حالت میں چھوڑ دو. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. ہم نے کچھ پرانی کتابیں بھی نازل کی تھی. اس کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے جو ہندوؤں کے پاس قرآن کتاب ہے جس کے مختلف جلدیں ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے کچھ کلمات ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ سے مراد وہ ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے. اور اس میں جو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پہ زد مارتی ہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبروں کے متعلق زبان درازی کرتی ہیں، اس لیے ہم اس کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام سب سے بہترین ہے. پیارے نبی کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہو ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، اور جس کلام کے اندر تضادات ہوں وہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی. اسی طرح بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ کتابیں جو ہمیں معلوم ہیں، تورات ہے. آج جب تورات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 5 حصوں میں مشتمل نظر آتی ہے ہمیں. یہ اس کا ایک پہلا حصہ ہے کتاب الپدیش. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت یا رہنمائی کے لیے نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں. دوسرا حصہ ہے کتاب الخروج، یہ مصر سے نکلنے کے حالات بتائے گئے ہیں. تیسرا حصہ ہے کتاب گنتی یا اعداد و شمار، اس کے اندر بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان کی جو مردم شماری ہوئی تھی اسے کتاب گنتی کا نام دیا گیا ہے. اور چوتھی کتاب کا نام ہے کتاب قانون، اور تورات کا عبرانی زبان میں معنی
کتاب قانون ہی ہے، اللہ نے یہ کتاب قانون کر کے ہی اتاری تھی۔ اور اس کا جو 5واں حصہ ہے یہ بھی بعد میں شامل ہوا، اور اس کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی بحر مردار کے کناروں میں سے ایک کنارے پہ کچھ مخطوطے ملے تھے، تو اس وقت ایک شخص انہیں اٹھا کے اس وقت کی نبیہ کے پاس لائے، حالانکہ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کسی عورت پہ نبوت نازل نہیں کی، میرا ہر نبی مرد تھا، تو اس لیے یہ بات بھی ان کی تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے کتاب تثنیہ، یعنی جو دوسری چاروں کو اپڈیٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کو جب ہم تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں، ایک کالم پڑھ رہے ہیں تو آخر پہ لکھا ہوتا ہے اس کا بقیہ حصہ جو ہے فلاں جگہ فلاں صفحے پہ وہاں جا کے پڑھ لیں۔ ہم پڑھتے ہیں، وہاں جا کے وہ مل جاتا ہے، لیکن جب تورات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس کے کسی بھی مضمون کی آخر پہ لکھا ہوتا ہے اس کا بقیہ حصہ فلاں باب کے اندر ہے۔ جب ہم اس باب کو تلاش کرتے ہیں تو سرے سے باب ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی کلام وہ تبدیل شدہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ نے قرآن میں تورات کے متعلق ہمیں بتایا سب سے پہلی ان کے علماء نے یہ بدتمیزی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تورات کی اس طرح تحریف کی۔ جب لوگوں نے اس بات پہ ان کی توبیخ نہ کی، انہیں ڈانٹا نہیں، ان کی پکڑ نہیں کی، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بڑھ گئے، ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں نے اسے بھی قبول کر لیا۔ تو پھر کیفیت یہ بنی کہ تورات جو ہے یہ اپنی اصل حالت کھو گئی، اور جب اللہ کی کلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے نا تو پھر اللہ انتقام لیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انہیں پھر وارننگ دی، اس وقت کے نبی کی زبان سے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل تمہارے متعلق میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایسی قوم کو تم پہ مسلط کروں گا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام مخت نصر تھا، وہ اس کی سرشت بھیڑیے کی طرح تھی۔ آپ نے بہت سے درندے ڈسکوری پہ دیکھے ہوں گے، لیکن ہر درندہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دوسرے شکار کو کبھی نہیں پھاڑتا، لیکن بھیڑیے کی فطرت یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو پورے کے پورے ریوڑ کو جو ہے پھاڑ دیتا ہے، اسے ضرورت بھی نہ ہو تو یہ ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے۔ ان کی فطرت ایسی تھی۔ جب انہوں نے بیت المقدس پہ جہاں ان کی یوشع بن نون کے بعد حکومت تھی اس پہ حملہ کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ کیفیت یہ تھی، دنیا کا سب سے بڑا قتل عام اس وقت ہوا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے انہیں برباد اس طرح کیا، سب سے پہلے انہوں نے قتل عام کیا تلواروں کے ساتھ۔ جب اس سے تھک گئے تو آگ کی خندقیں جلا کے اس پہ جلانے لگے، جب اس سے بھی دل بھر گیا ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینکنے لگے۔ جو یہودی بھاگ سکا وہ بھاگا، جو وہاں رہا اس میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، کئی 100 سال گزر گئے، وہاں اللہ کا ایک نبی سفر کرتے ہوئے گزرا جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر 3 پارے میں اللہ فرماتے ہیں۔ اس نبی کا نام عزیر تھا۔ جب وہ گزرے تو شہر کے حالات اس طرح دیکھے، کوئی روح باقی نہیں ہے، ہر طرف انسانوں کے جانوروں کے بنجر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ بے اختیار کہنے لگے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔
جب اس بستی سے گزرے وہ ساری کی ساری اپنی بنیادوں پہ گری ہوئی تھی، کوئی زیر و نظر نہیں آتا تھا. کہنے لگے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا پریکٹیکلی بتاتا ہوں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبس، اے میرے بندے کتنی دیر ٹھہرا؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب اللہ کی قدرت دیکھ، تیرا کھانا اور پینا گسا بھی نہیں. وانظر الى حمارك، اور اپنی سواری کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی. اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں. منظر دیکھ، الى العظام كيف ننشزها، اس کی ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی. ثم نكسوها لحما، اس پہ گوشت چڑھ گیا، سکن بن گئی. وہ بولنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو عزیر علیہ السلام نے بعض مورخین کے نزدیک 200 سال بعد، بعض نے کہا 600 سال بعد دوبارہ تورات کو املا کروایا. شاید اسی وجہ سے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ جو نابود ہو چکی تھی انہوں نے پھر املا کروایا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے اسے پھر ضائع کر دیا. اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سامیہ زبور دی. یہ بھی ایک مستقل کتاب تھی جو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی. لیکن آج سام کو ایک چھوٹے سے پمفلٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں جس میں کچھ اشعار ہیں، نعتیہ کلمات ہیں جو وہ آلات مزامیر کے اوپر اپنے معبد خانوں میں گاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسا حکم نہیں. داؤد علیہ السلام آلات مزامیر نہیں، ان کی آواز میں اتنا غنا تھا، اتنی خوبصورتی تھی. آپ دیکھیں یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے یہ خوبصورت قراء جب قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ نہ ڈھولکی ہوتی ہے نہ سرنگی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ اصل میں غنا ہے، موسیقی کا نام غنا نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح انجیل ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کی، لیکن بدقسمتی سے عیسائی اسے 100 سال بھی نہ سنبھال سکے. ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ 2 صدیوں کے بعد ان کے پاس جو انجیل تھی ایک نہیں سینکڑوں اناجیل تھی. ان کا دنیا میں مذاق بنا ہوا تھا. ایک جرمن مورخ ہے جو خود رومن کیتھولک عیسائی تھا، ورلڈ ٹرائب، یہ لکھتا ہے کہ اس وقت کی یروشلم کونسل جو بیت المقدس کے اندر عیسائی کے علماء نے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی جسے یروشلم کونسل کہتے تھے، اس کونسل نے ایک فیصلہ کیا. اس کونسل نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمارے اندر ایک مذاق بنا ہوا ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی انجیل جو ہے وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ ہر آدمی نے اپنی بغل میں نئی کتاب ڈالی ہوئی. تو پھر وہ قول ورلڈ رائے کے وہ کہتا ہے کہ یہ بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں ایک ٹیبل رکھا گیا، ساری اناجیل کو اس کے اوپر رکھ کے ہلایا گیا، اور جو گر گئی انہیں کہا یہ ناقابل اعتماد ہے، اور جو اوپر رہ گئی وہ قابل اعتماد. جو اوپر رہی وہ مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل، یہ 4 اناجیل کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے ناقابل اعتماد ہے. یہ مذاق عیسائیوں نے اللہ کی کتاب سے کیا. اللہ نے اسی لیے ان دونوں قوموں کو، ابھی اس بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھی جن لوگوں کا تذکرہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. جنہوں نے تورات کو بدلا اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے انجیل کو بدلا اللہ نے انہیں گمراہ قرار دے دیا. تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو پہلی کتابوں کا معاملہ تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ تورات جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، کوہ طور پہ بلایا، وہاں انہوں نے 40 دن اعتکاف کیا، اور پھر اللہ نے انہیں کتاب دی. جب واپس قوم میں آئے تو اسی وقت ایک
بہت بڑا سانحہ ہوا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں وہ تختیاں پھینک دی. تو لیکن جب قرآن نازل ہوا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوا. اللہ رب العزت نے اس کلام کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا، چونکہ پہلے جو قومیں کر چکی تھی، اب چونکہ قیامت تک محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے بعد کسی نئی کتاب نے نازل نہیں ہونا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ذخیرہ موجود رہے. اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا اور ساتھ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے. اس طرح حفاظت اللہ نے آگے تو نہیں کرنی. اس کا طریقہ کار بڑا عجیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا میں، چونکہ آپ جو ہیں حالات جو اس وقت مکے میں تھے، ننگا لوگ طواف کرتے اور اسی طرح بتوں کو پوچھتے. کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کی تصاویر رکھی ہوئی تھی، اور صفا اور مروہ پہ نیلا اور احساف کے بت نصب تھے. اور یہ ساری کیفیت میں نبی کریم کا خوبصورت دل ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا. جیسے جیسے نبوت کا وقت نزدیک آتا گیا، آپ ان چیزوں سے زیادہ متنفر ہو گئے. آپ نے مکے کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، اور یہاں سے 4 کلومیٹر دور جبل نور کے اوپر ایک غار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن پہ قربان جائیں. غار حرا کے اندر آج بھی آپ بیٹھیں گے نا تو سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک تصور ہے کہ نبی کریم نے اس غار کی، حالانکہ مکے کے ارد گرد بے شمار پہاڑ ہیں، آپ کسی بھی غار میں جا سکتے تھے، لیکن آپ نے جس غار کو سلیکٹ کیا صرف اس لیے کیا ہوگا کہ وہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے. آج بھی بہت بلند و بالا بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن آج بھی آپ غار حرا کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا. آپ کبھی ٹیلی ویژن پہ اس کی نماز کا مشاہدہ یا تلاوت کا مشاہدہ کریں گے نا تو وہ بعض اوقات اس کوہان جیسی پہاڑی کو دکھاتے ہیں، حالانکہ کیمرہ بیت اللہ کے صحن میں لگا، حرم کے صحن میں لگا ہوا ہے، اور وہ جب اس پہ مارتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ بالکل سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، ایک فرشتہ انسان کے روپ میں آیا، آ کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ. آپ نے فرمایا نا انا بقاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا. اس نے آپ کو پکڑا اور اپنے بازوؤں میں دبایا، پھر کہا اقرأ. آپ نے پھر کہا نا انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. جب تیسری دفعہ کیا تو اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا. 5 آیتیں سب سے پہلے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء تشریف فرما ہے، جب بھی آپ کو ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، ایک ایک آیت کا شان نزول بتاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا کہ جب کوئی آیت اتری اس کا شان نزول کیا ہے، مقصد کیا ہے اور کس وجہ سے اتری. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شیخ فرما رہے تھے نا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب قرآن اترتا آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے. آپ اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا سورۃ قیامہ کے اندر لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بيانه. آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، جب یہ پڑھ لیں تو پھر آپ اسے دہرائیں. اور یہ یاد رکھیں ہم نے صرف قرآن پڑھانا نہیں، ہم نے اس کا بیان، اس کی تفصیل بھی سکھانی ہے آپ کو. اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر. انہوں نے نہ صرف قرآن کے لفظ ہی نہیں پڑھائے، قرآن کے احکامات ہی نہیں سکھائے، ہمیں اس کی تفصیل بھی بتائی. تو میرے عزیز بھائیو، یہاں قرآن اترنا شروع ہوتا ہے. پہلی 5 آیتیں اترتی ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
پھر یہ معاملہ بتدریج شروع ہو جاتا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ سب علماء جانتے ہیں یہ مکے میں اتری تھی، کچھ ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں اتری تھی، کچھ ایسی ہیں کسی اور مقام پہ اتری، جو عرفات میں اتری ان کا بھی پتہ ہے، جو مزدلفے میں اتری ان کا بھی پتہ ہے، جو منا کے اندر اتری علماء کو اس بات کا بھی پتہ ہے. اللہ نے نہ صرف اس کے الفاظ ان بچوں کے سینوں میں محفوظ نہیں کیے، ہمارے ان بہترین علماء کے سینوں میں یہ بات بھی محفوظ کر دی کہ فلاں آیت کہاں اتری تھی اور اس کے اترنے کا مقصد کیا تھا. یہ اس کی حفاظت کے سارے طریقے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن بتدریج نجمن نجمن آہستہ آہستہ اترتا رہا. شیخ نے بھی یہ بات اپنی فرمودات میں بتائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقون الاولون پہلے 40 صحابہ میں مسلمان ہوئے تھے، وہ بتاتے ہیں، سیرت ابن اسحاق میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے اسے پیش فرماتے، پھر خواتین کے سامنے یہ قرآن پڑھتے تو لوگ اسے یاد کر لیتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں یاد کر کے جب تک اس کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں چلتے. یہ قرآن اترتا بھی گیا، لوگ یاد بھی کرتے گئے، اسے لکھتے بھی گئے، جو لکھنے والے ہیں لکھتے گئے. 1 سال کے بعد نبی کریم جب مدینہ منورہ میں آئے، ہر سال ایک مجلس منعقد کرتے تھے جسے عریضہ کہتے. جتنے لوگ قرآن کے جو حصے سنتے یاد کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے، آپ ان کی تصحیح فرماتے، انہیں کہتے فلاں آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لگاؤ، فلاں. یہ اللہ کی رہنمائی میں اس کی ترتیب بھی بدلی گئی. ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قرآن اترا، آخری آیت یہ بھی اتر آئی، قرآن مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے حضور بلوا لیا. حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکے ریاض جہاں آ جائے وہاں سے 25 کلومیٹر دور ایک بہت بڑی وادی ہے. اس وادی کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا جسے یمامہ، اس جگہ کو یمامہ کہتے ہیں، اور وہاں قبیلہ آباد تھا. ان کا سردار کا نام تھا مسلمہ. یہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا فصیح اللسان تھا، اس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے یہ 6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان سے نکلتا دوبارہ نہیں نکلتا. اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے متعلق ایک بات ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے خون ریز جنگ لڑی اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. ایک بات میں عرض کرنی بھول گیا ہوں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت پوری امت اسلام کے اندر ہر شخص قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جانتا تھا، لیکن 23 لوگ تھے جنہیں پورا قرآن مکمل حفظ تھا. ان میں 22 مرد تھے اور ایک عورت تھی جس کا نام ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو یہ اس جنگ کے اندر بہت سے حفاظ بھی شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آگے کہنے لگے امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، کیا بہتر نہیں ہم قرآن کو ایک کتابی صورت بنا دیں، 2 گتوں کے اندر محفوظ کر لیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا. حضرت عمر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر عمر نہیں مانتے تو اپنے درمیان کوئی سازش بنا لیتے ہیں. تو ایک کاتب وحی انصاری صحابی زید بن ثابت تھے جو رسول اللہ سے قرآن لکھا کرتے تھے اور وہ حافظ قرآن بھی تھے. انہیں ثالث بنایا گیا. حضرت عمر نے اپنی گزارشات پیش کی، سیدنا ابو بکر اپنی بات بتاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کا مشورہ درست ہے، اس قرآن کو لکھ لینا چاہیے.
کیونکہ اس وقت ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا. کاغذ 85 ہجری میں چائنا نے ایجاد کیا تھا. اس سے پہلے لوگ یا کھال کے اوپر لکھتے تھے پروسیس کر کے, یا بکرے کے پیٹ کے اندر اوجڑی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے, یہ سب سے قیمتی کاغذ بنتا تھا, اس کے اوپر لکھتے تھے, یا پتوں کے اوپر, درختوں کی چھال کے اوپر لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. تو جب حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ حضرت عمر کی بات درست ہے, تو حضرت ابو بکر کہنے لگے زید اگر آپ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے تو یہ ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں, آپ قرآن کو لکھیں. اور حضرت زید کہتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک کدال پکڑو, احد پہاڑ کو کھود کے دوسری جگہ پہاڑ بنا دو, تو میرے لیے یہ آسان تھا, یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھے ملی ہے. اور اس وقت حضرت عمر نے 3 شرطیں بتائی. کہا زید جب تک 2 بندے قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے, پھر عریضے کی مجلس میں پیش کیا تھا, رسول اللہ نے اس کی درستگی فرمائی تھی, اور تیسری گواہی تمہاری ہوگی, تو پھر اس قرآن کو لکھنا. یہ قرآن کریم لکھا جانے لگا. لوگ جو کسی کو یاد تھا, جو کسی نے لکھا ہوا تھا, وہ آ کے سنانے لگے, وہ آ کے آپ بتانے لگے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھتے جاتے. یہ قرآن کی تدوین کا آغاز تھا اس وقت, کہ باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن کریم کو لے آیا جائے. تو میرے عزیز بھائیو, جب یہ سارا قرآن لکھ دیا, حضرت زید نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا, ایک جگہ آ کے ذہن اٹک گیا. 2 آیتیں ایسی تھی جو حضرت زید کہتے ہیں میرے ذہن میں تھی, لیکن ابھی تک کوئی ایسا گواہ نہیں آیا تھا جو مجھے ان آیات کے متعلق بتاتا. کہتے ہیں میں ہر دروازہ کھٹکھٹایا, ہر بندے سے پوچھا, مجھے پتہ ہی نہ چلے. میں بڑا پریشان, ایک دن اللہ سے دعا کر کے پھر چلا, تو میرے بھائیوں ایک صحابی مل گئے جنہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے یہ رسول اللہ سے آیتیں سنی. وہ تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا, جب تک 2 بندے گواہی نہ دیں تب تک قرآن میں نہیں لکھ سکتے. تو اگر یہ نہ لکھتے, تو اگر تک نہ بھی لکھی جاتی تو اس میں ایسا حکم نہیں تھا, تو قرآن میں کوئی فرق پڑتا. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جو میں نے بیان کیا ہے, میں نے حکم دیا ہے, اس کا ایک لفظ بھی باقی رہ جائے. تو عجیب معاملہ یہ ہوا, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا. آپ نے اسے کہا کہ میرے ساتھ آؤ, گھر میں جا کے تمہیں پیسے دیتا ہوں. آپ اونٹ کی مہار پکڑ کے چل پڑے, وہ پیچھے پیچھے آنے لگا. ایک دوسرے یہودی نے دیکھا کہ ایک یہودی نبی کریم کے پیچھے جا رہا ہے, یہ بڑے کمینے لوگ ہیں, ان کے ذہن میں فورن پلاننگ بنتی ہے منفی. اس نے بھاگ کے جا کے پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم کا نام لے کے کہنے لگا ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کوئی ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور میں اس کی قیمت لینے جا رہا ہوں. فوراً پوچھنے لگا جب سودا ہوا تھا کوئی پاس تو نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا پھر شور کرو کہ نبی کریم نعوذ باللہ مجھ سے اونٹ چھین کے لے جا رہی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا ان کا کوئی سودا نہیں ہے. تو اگر کہیں کہ میں نے خریدا ہے تو کہنا گواہ لاؤ. اب منڈی میں جو بندہ شور مچائے گا تو لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب اس نے یہ شور مچایا کہ آپ میرا اونٹ کہاں لے کے جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں مجھ سے خریدا ہے, جا کے پیسے دیتا ہوں. کہنے لگا مجھ سے کب خریدا ہے؟ مکر گیا. آپ نے فرمایا میں تجھ سے خریدا ہے. پھر کہنے لگا گواہ لاؤ. اسی مجلس کے اندر بائی چانس حضرت خزیمہ بھی کھڑے تھے. جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ نہیں یہ مجلس ایسی بن گئی تھی کہ ان ذلیل لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آج نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات مطہرہ پہ ایک زد آئے گی, لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت خزیمہ آگے بڑھے, کہنے لگے اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم نے یہ اونٹ اتنے میں تجھ سے خریدا ہے. اب وہ تو خود دونوں ذلیل ہو گئے.
حضرت خزیمہ نبی کریم کے ساتھ چل پڑے، نبی کریم وہاں سے چلے وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ تھوڑا آگے جا کے نبی کریم نے حضرت خزیمہ کو کہا، خزیمہ جس وقت میرا اور اس کا سودا ہوا تو تم تو نہیں تھے، پھر تم نے قسم کس طرح کھائی یا کس طرح شہادت دی؟ حضرت خزیمہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنت جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم ان پہ یقین کرتے ہیں جبکہ دیکھا نہیں ہوا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی گفتار اور سچائی کی وجہ سے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے اتنا ہی خریدا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر۔ یہ دراصل قرآن کی تکمیل تھی جو اللہ نے ان کی زبان سے کرنی تھی۔ وہ 2 آیتیں کون تھی؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن